Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Ayman and in this video we will talk about my Umrah experience. تو اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے 3 لیسنز ایسے شیئر کروں گی جو میں نے اس پورے جرنی سے سیکھے. تو کوشش کیجیے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں. تو عمرہ کی بات کی جائے تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں, ہم عمرہ کریں, لیکن میری ایسی کوئی خواہش کبھی تھی نہیں. یعنی میرے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر جانا ہے جب تک میں الہدا میں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا. قرآن پڑھنے کا پروسیس جاری رہا. 2021 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور وہ پڑھانا جاری رہا, لیکن کبھی بھی ایسی کوئی طلب نہیں ہوئی تھی کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے, میں نے خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے, میں نے اللہ کے گھر جانا ہے, وہاں جا کے میں نے دعائیں کرنی ہے. لیکن جو لاسٹ ایئر تھا 2024 کے شروع میں کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے, کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مجھے لگا کہ مجھے بس عمرہ کرنے جانا ہے, مجھے بس اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے. تو میں نے تب وہ طلب اتنی تھی, وہ شدت اتنی تھی, اور وہ ایسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ آپ کو ٹنل کے اینڈ پہ لائٹ نظر نہیں آتی, آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور اب ہمیں کہیں سے لائٹ تو گیدر کرنی ہے. تو تب میں نے دعا کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرہ پہ جانا ہے. میری ایک دوست ہے, اس سے میں نے شیئر کیا کہ مجھے وہ کیونکہ عمرہ پہ گئی تھی پچھلے دنوں, تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں کیسے جاؤں, کیونکہ میرے گھر کے ایسے کوئی حالات نہیں تھے کہ میرے گھر میں سے کوئی میل پرسن میرے ساتھ جائے, یا جو ہے ان کو شوق ہو. پھر فائنینشلی بھی آپ کو اچھا خاصا اس کے لیے ہونا پڑتا ہے کہ آپ عمرہ پہ جاؤ. خیر اس نے مجھے کہا تم کسی گروپ کے ساتھ بھی جا سکتی ہو, لیکن سب سے پہلے ایمن تم سیونگز کرنا شروع کرو. چاہے تمہیں لگتا ہے کہ تم افورڈ کر سکتی ہو یا نہیں, لیکن جتنی تمہارے پاس جتنا تم کر سکتی ہو, چاہے تھوڑا, چاہے 10 روپے ہی, چاہے 100 روپے سے ہی شروع تو کرو سیونگز, اور دعا کرو ساتھ میں. تو پھر جو 2024 کا رمضان تھا اس میں نے بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر بلائے, میں نے عمرہ پہ جانا ہے, اور میں نے سیونگز کرنا شروع کی. تھوڑی سیونگز کرتے پھر بھی یہ تھا کہ کہیں بیک آف دا مائنڈ مجھے لگتا تھا کہ امپاسبل ہے, ایک آپ دوسرے ملک جاؤ گے, پھر اکیلے مجھے کوئی جانے نہیں دے گا, میرے ساتھ کوئی جا نہیں رہا. تو وہ کچھ رمضان میں نے اتنی دعائیں کی, لیکن پھر آہستہ آہستہ رمضان گزر گیا. پھر تھوڑا حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اور مجھے تھوڑا بھولتا جا رہا تھا کہ میں نے عمرہ پہ جانا ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے جاری رکھی وہ یہ تھی کہ میں اپنی سیونگز کر رہی تھی. ہر ماہ کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں صرف عمرہ کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہے تھے کہ مجھے عمرہ پہ جانا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ سپٹمبر میں مجھے آپ ہی نے میسج کیا, میری آپ ہی میرڈ ہیں تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ایمن اگر تم نے عمرہ پہ جانا ہے تو ہم جانے کا سوچ رہے ہیں. ان کی پلاننگ کافی لمبے ٹائم سے چل رہی تھی, تو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا تھا کیونکہ وہ ہر تھوڑے دن بعد پلان کرتے تھے, ہوتا کچھ نہیں تھا. تو خیر اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے جانا ہے تو پھر تم مجھے بتا دو اور ہم پروسیس شروع کریں گے. اور تبھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں تب بھی جو ہے وہ نا ڈاواڈول والی کنڈیشن ہوتی ہے نا, تبھی میں اسی کنڈیشن میں تھی کہ پتہ نہیں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے. خیر تب دعائیں پھر دوبارہ سے شروع ہوئیں گے, اللہ تعالیٰ اب تو تھوڑی سی امید نظر آنا شروع ہوئی ہے. اور پھر پروسیس شروع ہوا, پاسپورٹ بنوانے کا پروسیس جو کہ ہم نے ارجنٹ پہ بنوائے, اور پھر اس کے بعد ویزا کا پروسیس. جب تک ویزا نہیں آیا تھا تب تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا کہ میں عمرہ پہ جا رہی ہوں, کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید میں نہیں جا پاؤں. جب تک نہیں کچھ ہوگا فائنل تب تک میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. تو خیر ہماری پھر ویزا آ گیا, ٹکٹس آ گئیں. تو 10 دسمبر کو ہم جو ہیں وہ ہماری فائنل ٹکٹس تھیں کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے. تو فائنلی 10 دسمبر کا دن بھی آ گیا, اور اس سے پہلے میں نے کافی چیزیں یہ کرنا شروع کی کہ میں نے لیکچر سننا شروع کیے, بکس پڑھنا شروع کی. کہ حالانکہ میں نے پڑھا ہوا تھا جب میں الہدا میں تھی کہ حج عمرہ کی تیاری, ایک بک ہمیں پڑھائی جاتی تھی, لیکن وہ جب تک آپ کا یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کام, تب آپ کانشیسلی وہ کرتے نہیں ہیں. تو پھر میں نے لیکچر سننا شروع کیے اور کافی بکس پڑھنا شروع کی کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے وہاں جا کے, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ جو جرنی ہے, یہ جو 23 ڈیز ہیں, وہ میں اسپرچولی ہیل ہو کے آؤں. میرے اندر جو بھی مسئلے ہیں, میرے فزیکل, میرے مینٹل, میرے اسپرچل, میں ان کو ہیل کرنا چاہتی تھی. کہ میں ہر وہ دعا مانگ لوں جو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں ضروری ہے. ہر وہ دعا, ہر وہ بات جو مجھے اللہ سے کرنی ہے, وہ میں اللہ کے گھر کے پاس, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کروں گی. تو میں نے دعائیں لکھنا شروع کی اپنی ڈائری میں, اپنی دوستوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ان کو کیا دعائیں مانگنی ہے, میں ان کے لیے دعائیں مانگوں گی. اس سے مجھے یہ بھی آئیڈیا مل گیا کہ میں یہ دعائیں بھی کر سکتی ہوں. خیر ہم 10 دسمبر کو ہم PIA کی ہماری فلائٹ تھی اور ہم پہنچ گئے.
اور ہمیشہ کی طرح میں نے PIA کے بارے میں کافی جو ہے وہ سنا ہوا تھا کہ ان کی فلائٹس بہت ڈیلے کرتے ہیں, بہت ان کے برے ریویوز ہیں. ذیشان عثمانی سر کو میں فالو کرتی ہوں, انہوں نے کافی برا ریویو دیا ہوا تھا. لیکن جب تک آپ کا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہوتا آپ کو کیا لگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو خیر ہمارا بھی PIA کا ایسے ایکسپیرینس رہا. ہم وہاں پہ گئے اور ہماری فلائٹ جو 5 بجے تھی وہ ڈیلے ہو گئی اور وہ 8 بجے انہوں نے کہا کہ 8 بجے اب جو ہے وہ فلائٹ ہوگی. خیر ہم 8:45 پہ جہاز جو ہے وہ ٹیک آف ہوا اور ہم فائنلی ہم جدہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور پھر ہماری فلائٹ اچھی رہی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگلے دن یعنی 11 دسمبر کو ہم جو ہے وہ ارلی مارننگ وہاں پہ پہنچے. میں تو چاہتی تھی کہ ہم تھوڑی ریسٹ کر لیں کیونکہ ہم اتنا تھکے ہوئے تھے. جدہ سے مکہ کا سفر بھی تقریباً 3.5 گھنٹے 3 گھنٹے تو لگ گئے تھے, لیکن کسی نے بھی مجھے ریسٹ نہیں کرنی دی اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے گئے. یہ میں جانتی تھی کچھ ایسے ٹائم ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب آپ فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں, بیت اللہ کو دیکھتے ہیں, تو آپ کی جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے. تو چونکہ میں اس کے بارے میں کافی ریسرچ کر چکی تھی, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جب خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھیں تو آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں جتنی بھی دعائیں مانگوں وہ ساری قبول ہو جائیں. تو پھر میں نے بھی یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آ گئی ہوں میں, تو اب میں جتنی بھی دعائیں یہاں پہ مانگوں وہ میری ساری دعائیں قبول کر لینا. اور جو پہلا وہ تھا نا کہ جب پہلا ایک دم خانہ کعبہ کو دیکھا, وہ جو مومنٹ تھا وہ ایسا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ وہ ساری دنیا سائلنٹ ہو گئی ہے, صرف میں ہوں یہاں پہ اور سامنے اللہ کا گھر ہے, سامنے خانہ کعبہ ہے اور میں اللہ سے بات کر رہی ہوں. اور وہ جو اتنا رش تھا, اتنے لوگ تھے, وہ ایسے لگا جیسے مائنس ہو گئے میری زندگی سے. اور ایک جو ہوتی ہے نا کہ آپ کے اندر ایک کنٹینٹ والی فیلنگ ہوتی ہے, وہ فیلنگ آ رہی تھی. اس کے بعد ہم نے عمرہ پرفارم کیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی. کچھ لوگ گھومے فیملی گروپ میں سے جو ہم گئے تھے, کچھ لوگ جو ہے وہ مشکل رہا اچھا خاصا کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ جاتے ہیں, آپ کو پتا تو ہوتا ہے رکن یمانی حجر اسود, لیکن چونکہ آپ نے اتنا رش ہوتا ہے آپ دور سے دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کون سا رکن یمانی ہے, حجر اسود کہاں پہ ہے, لوکیشن آپ کو ڈھونڈنے میں. وہاں پہ چونکہ لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں لیکن جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا وہ آپ کو تھوڑا مشکل ہوتی ہے. تو خیر وہ ہمارا عمرہ بھی ہو گیا الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد ہماری روٹین یہ رہی کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ایسا ایسا روٹین سیٹ ہونے میں بھی ٹائم لگا. مکہ میں چونکہ رش بھی ہوتا ہے, آپ نے ہوٹل میں بھی جا کے ایک دم سے سیٹل کرنا ہے. اور پھر ہمارا جو ہوٹل تھا وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پہ تھا, واکنگ ڈسٹینس پہ تھا. تو ہم وہاں سے جب رش بہت ہوتا تھا, جب ہم واپسی پہ جاتے تھے یا ارلی مارننگ ہم آتے تھے, تو وہ تقریباً جو 20-25 منٹ کا جو ڈسٹینس تھا وہ بھی تقریباً پونے گھنٹے 1 گھنٹے پہ چلا جاتا تھا کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا تھا. یہ چونکہ یہ جو منتھس ایسے تھے کہ موسم اچھا ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے جو ہے وہ عمرہ کی طرف جاتے ہیں, تو رش بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے. خیر اس کے بعد ہماری مکہ میں یہ روٹین رہی کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم صبح تہجد سے پہلے یعنی 3 بجے ہم اٹھ جائیں, 3:30 اٹھ جائیں اور ہم 4 بجے تک ہم مسجد حرم میں پہنچ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم تہجد ادا کریں, نوافل ادا کریں اور ہم جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں. پھر فجر ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں. فجر کے بعد ہم جو ہے اذکار کرتے تھے, پھر ہم اشراق پڑھ کے پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ اچھا چلو ہم طواف کر لیں ایک, تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ واپس آ جائیں. اور پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ظہر کے ٹائم پہ سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا ظہر کے ٹائم پہ جانا پاسبل ہوتا تھا, سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا تھکا بندہ اتنا ہوتا تھا, تھکاوٹ اتنی ہوتی تھی, ایک نئی روٹین اور ایک نئی ساری چیزیں. تو لیکن کوشش یہی تھی کہ ہم کوشش کریں کہ ساری نمازیں ہم مسجد میں ادا کریں. تو ظہر میں ہم واپس چلے جائیں, نہیں تو عصر میں چلے جائیں واپس, اور پھر عشاء میں آئیں. ساری نمازیں ہم وہاں پہ جماعت کے ساتھ ادا کر کے اور عشاء کے ٹائم پہ واپس آ جائیں. لیکن وہ آتے آتے بھی تقریباً ہمیں 10 بج جاتے تھے. ہر مکہ میں جو دن تھے وہ بہت اچھے گزرے. کوشش کی کہ اسپرچولی اپنے آپ کو ہیل کر سکوں. دعائیں جتنی دوستوں کے لیے دوستوں نے لکھی تھی, دعائیں لکھوائی تھیں, کہی تھیں, وہ ان کے نام کے ساتھ مانگی دعائیں میں نے, کیونکہ دوستوں کا بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اور وہ دعائیں بھی اتنی حکمت والی تھیں کہ وہ ساری, چونکہ اب جب حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں, تو میں نے تو وہ ساری دعائیں دل سے مانگی اپنے دوستوں کے لیے. ہم نے مکہ میں کافی دن گزارے. پھر اس کے بعد ہمیں مدینہ جانا تھا, تو مدینہ ہم تقریباً 19 کو ہم مدینہ چلے گئے. اور ایسے جب ہم بکس میں پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ مکہ سے مدینہ بس یہاں سے لے کے وہاں تک جانا ہے, لیکن وہ بھی 8 سے 8.5 9 گھنٹوں کا سفر تھا. تو وہ بھی مجھے بہت حیرت ہوئی. جب ہم پڑھتے ہیں تو تب ایسے لگتا ہے کہ بس ساری چیزیں پاس ہیں, اور پھر جب ہم ان رستے پہ جب ہم جا رہے تھے تو جب وہ چیزیں ساری مائنڈ میں آ رہی تھی کہ ہمارے نبی نے کیسے یہاں سے ہجرت کی تھی, کتنا مشکل کتنا ٹف ٹائم انہوں نے گزارا تھا, کہ اب تو ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں, ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں, پھر بھی وہ سفر اتنا مشکل لگ رہا ہے, کتنا لمبا ہے, 8 گھنٹوں پہ ہے, اور وہ انہوں نے
اس ٹائم پہ ایک اونٹنی پہ سوار ہو کے گزارا تھا، پھر راتوں کو انہوں نے وہ سفر کیا تھا، چھپ چھپ کے کیا تھا. تو وہ چیزیں ساری مائنڈ میں چل رہی تھیں، اور وہ جو ایموشنز تھے، وہ جو فیلنگس تھی، وہ ناقابل بیان تھی. اور پھر جب مدینہ میں پہنچے تو ہم نے ریسٹ کیا، پھر ہم مسجد نبوی کی طرف گئے. تو مسجد نبوی کی جو انٹرنس ہے، جو مدینہ کی طرف سڑک جاتی ہے مسجد نبوی کی طرف، تو وہ اتنی پیسفل ہے، اتنی وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ بہت پرسکون ہوا ہے. میں نے جس دوست سے شیئر کیا وہ سب کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے مدینہ میں جا کے یہی فیل کیا کہ بہت ایک پرسکون ماحول ہے. شاید مسجد حرم میں بہت رش ہوتا ہے، بہت کراؤڈڈ ہے وہ جگہ، اور وہاں پہ بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے، کوشش بندہ کرتا ہے آئے جائے، ہوٹل سے آ رہا ہے واپس جا رہا ہے، پھر طواف ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ ایک کراؤڈ ہوتا ہے. لیکن مسجد نبوی میں آ کے آپ کو لگتا ہے آپ پیسفل پلیس میں آ گئے ہیں، کہ پتہ نہیں ان کی جو ہے وہ مدینہ کی ہوا ایسی ہے کہ وہاں پہ بہت سکون فیل ہوتا ہے. اور ارلی مارننگ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا سکون ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا دل جو اندر سے نا وہ ایسے ہیل ہو رہا ہے، آپ کے جو مسئلے تھے وہ نکل رہے ہیں، ایسے آپ کا دل دھل رہا ہے. مجھے تو یہی فیل ہوتا تھا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن. خیر مسجد نبوی میں ہم ریاض الجنہ گئے اور نوافل ادا کیے، دعائیں مانگی زیادہ سے زیادہ. اور ایک اور بات جو میں نے فیل کی وہ یہ کہ جب میں مکہ میں تھی تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی. بہت سارے لوگ خانہ کعبہ میں ویڈیوز بنا رہے ہوتے تھے، پکچرز لے رہے ہوتے تھے، تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں یہاں پہ کیمرہ نکالوں، اپنا فون نکالوں. تو میں کوشش کرتی تھی فون میں ہوٹل میں ہی چھوڑ کے چلی جاؤں. سم ٹائمز کبھی کبھار میں فون لے کے جاتی تھی، لیکن پھر بھی میری اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں خانہ کعبہ کی پکچرز لے سکوں. ابھی جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی کوئی بھی پکچر نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پکچر جو میں ڈسپلے کر سکوں، اچھی پکچر میں نے لی ہو، کوئی ایستھیٹک پکچرز لی ہو، نہیں لی. کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا وہاں پہ اتنا روب ہے، اتنا دبدبہ ہے کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں یہاں پہ بھی فون نکال کے پکچرز لوں گی تو میں اللہ کے گھر آئی ہوئی ہوں. میرا اور اللہ کے درمیان جو ایک باتوں والا کنیکشن چل رہا ہے، جو میں دعائیں اللہ سے مانگ رہی ہوں، جو میں اپنی دل کی باتیں اللہ سے کر رہی ہوں. ایک جو ہے نا کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں جو آپ کو بہت پیارا ہوتا ہے تو آپ ساری ڈسٹریکشنز آپ بھول جاتے ہیں. آپ کا نہیں دل کرتا آپ کسی اور سے بات کریں، آپ کا نہیں دل کرتا آپ فون نکال کے پکچرز بھی لیں کہ آپ اس کو بعد میں یاد کر سکیں. نہیں. تو اب جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں تو وہ ابھی بھی اور کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آتی سوائے یہ کہ جو خانہ کعبہ ہے اور طواف لوگ کر رہے ہیں، میں وہاں پہ گھوم رہی ہوں. صرف وہ چیزیں کیونکہ میں نے اتنی انٹینشنلی وہاں پہ گزاری کہ کوشش کی کہ وہاں پہ اور کوئی بھی چیز میں ذہن میں نہ رکھوں، صرف دعاؤں پہ فوکس کروں، صرف اللہ تعالیٰ اس چیز کو محسوس کروں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اپنا. اور پھر چونکہ مدینہ میں تھوڑا فری تھی، مدینہ میں آپ نے نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، لیکن سارے دن تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے نا. تو وہاں پہ پھر بیٹھ کے کچھ پکچرز بھی لیں، کچھ اچھا فوٹو سیشن بھی کیا، اس میں سے کچھ پکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور کچھ ویڈیوز بھی بنائی مدینہ میں جا کے. پھر وہاں پہ کچھ کھانے کی چیزیں بھی ٹرائی کی کہ وہاں پہ تھوڑی مارکیٹس بھی پھری، کچھ شاپنگ بھی کی، فرینڈس کے لیے جو گفٹس لینے تھے، فیملی کے لیے گفٹ لینے تھے وہ بھی خریدے. ہے بہت اچھا سفر رہا. پھر ہم واپس مدینہ سے مکہ کی طرف آ گئے اور پھر سب نے دوبارہ سے عمرہ کیا. اور پھر خیر میں نے عمرہ لیٹ کیا. پھر میں خود سے جب ہم نے آخری دن آنا تھا تو اس دن میں زیارتیں کرنے کے لیے گئی. مدینہ میں بھی خیر ہم زیارتیں کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جو مکہ کی زیارتیں تھیں وہ جب میں گئی، چونکہ میں اکیلی گئی تھی، مجھے مسجد جورانہ سے جا کے مجھے احرام کی نیت کرنی تھی، تو درمیان میں انہوں نے ہمیں کافی جو ہے زیارتیں کروائی. اس میں جو مین جو چیزیں مجھے یاد رہیں وہ میدان عرفات تھا، مسجد نمرہ تھی جہاں پہ ہمارے نبی نے خطبہ ہجرت الوداع دیا تھا. اور جو میدان عرفات ہے اس کو دیکھ کے انسان کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں صرف قیامت آئے گی، اس میدان میں ہم نے جمع ہونا ہے، سارے لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے. اور جب آپ اتنے بڑے میدان کو دیکھتے ہو تو آپ کیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں واقعی ہیں. اس سے پہلے تک ہمیں لگتا ہے نا یہ امیجنری چیزیں ہیں،
یہ تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب وہ چیزیں فزیکلی موجود ہیں، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ فیلنگز میں بیان نہیں کر سکتی. تو میدان عرفات میں جا کے پھر میں نے ایک نئی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کے لیے آنا ہے، کیونکہ حج والے تو وہاں پہ رکتے ہیں، لوگ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں. تو پتہ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی دعا بھی قبول کر لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج کی دعا بھی قبول کریں گے. دیکھیں گے زندگی میں کب میں جاؤں گی. تو یہ ایک دعا میں نے وہاں پہ اتنی شدت سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میدان میں بیٹھنا ہے، وہ قیامت کی وہ چیزیں فیل کرنی ہے کہ جو قیامت والے دن ہم ایسے اس میدان میں ہم آ کے بیٹھے ہوں گے. تو خیر وہ بہت ایموشنل چیزیں تھیں. اور پھر ہم جبل رحمت پہ بھی گئے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہیں وہ ملے تھے. تو وہاں پہ بھی بہت دعائیں مانگی. وہ بھی بہت اچھا اور ایک تھاٹ فل ایکسپیرینس تھا کہ ہمارے نبی نے وہاں پہ 5 سے 6 گھنٹے بیٹھ کے دعا کی تھی. تو وہاں پہ رحمت کی اللہ سے دعائیں مانگی. وہاں پہ یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ بلائیے گا، مجھے حج پہ آنا ہے. اور پھر جو مسجد جورانہ پہ وہاں پہ نیت کی اور واپس آ کے میں نے اکیلے عمرہ ادا کیا. جو ایک جب آپ فیملی گروپ میں جاتے ہیں نا تو تب بھی آپ کو رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، آپ نے دوسروں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، آپ کے ساتھ کون چل رہا ہے اس کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ طواف میں تو جو گم گیا وہ سمجھو گم گیا، اب نہیں ملے گا. تو صحیح کرتے ہوئے جو گم گیا سمجھو گم گیا، جتنا مرضی آپ کوشش کر لو نہیں ملے گا. تو لیکن جو ایک آپ اکیلے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک اور طرح کا لیول ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، آپ فری ہو، آپ کا بس صرف ایک اللہ کے ساتھ کنیکشن چل رہا ہے. تو خیر عمرہ میں نے وہ ساری جو میرے پاس یا کنستین دعائیں تھیں، جو میرے پاس دوسری الوداع سے کچھ دعائیں تھیں، وہ ساری دعائیں مانگی ہیں الحمدللہ. لیکن جو طواف الوداع تھا اس میں نے بس کہا کہ اللہ تعالیٰ اب میں جتنی دعائیں میں نے مانگنی تھی یہاں پہ ان 21 دنوں میں مانگ چکی ہوں، تو اب بس میں صرف اللہ سے بات کروں گی. تو وہ جو طواف الوداع تھا اس میں دعائیں بھی تھی، اس میں اللہ سے شکوے بھی تھے. شکوے تو خیر نہیں ہے، شکوے نہیں کہہ سکتے، میں نہیں سمجھتی کہ میری زندگی میں میں نے کبھی اللہ سے شکوے کیے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف مل رہی ہے، آپ کو خوشی مل رہی ہے، آپ کو ٹینشن آ رہی ہے، وہ ہر چیز آپ کو سکھا رہی ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اللہ تعالیٰ الخبیر ہیں. تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ہر حال کی خبر ہے، لیکن جب آپ بتاتے ہیں تو وہ اور ایک لیول ہوتا ہے. تو وہ جو 7 چکر تھے وہ بس اللہ تعالیٰ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ ایسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے یہ پلان ہے زندگی میں، یہ چاہیے، اور اس کو پلیز نکال دیں، اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں، اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دیں، وہ کر دیں. اور وہ طواف الوداع وہ اتنا مزے کا تھا، وہ تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، رش اتنا زیادہ تھا. تو لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ میری اپنی دل کی باتیں تھیں، اپنی دعائیں تھیں، اپنی جو کچھ چیزیں تو تھیں نا کہ میں نے کوشش کری تھی کہ جو نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں میں مانگ لوں، جو قرآن نے مجھے دعائیں بتائی ہیں وہ ساری دعائیں میں مانگ لوں، جو مجھے یاد ہیں وہ ساری دعائیں مانگ لوں. اور پھر جو میرے دل کی باتیں ہیں، جو میرے دل کی دعائیں ہیں جن کو میں عربی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی، وہ بھی ساری مانگ لوں. خیر پھر ہم بہت جو ایموشنل ٹائم تھا واپسی کا وہ تھا کہ جب میں واپس آ رہی تھی اور طواف الوداع تھا، مجھے پتا تھا مجھے گھر جانا ہے، میں پتہ نہیں واپس آؤں گی یا نہیں، لیکن دل میں اطمینان اور امید تھی کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، میں واپس آؤں گی انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی، شاید ہو سکتا ہے اگلے سال، شاید اس سے اگلے سال، شاید اکیلے، شاید کسی اور کے ساتھ. لیکن ابھی تو جانا تھا تو وہاں سے جانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا. یعنی آپ خانہ کعبہ میں جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے، جہاں بھی آپ کو اللہ کا گھر دکھے. آپ حالانکہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا کراؤڈیڈ جگہ ہوتی ہے، آپ کو بہت مشکل سے جگہ ملتی ہے، کبھی کبھار آپ کو مسجد کے اندر ہی بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی کبھار ایسا پورا دن بھی گزر جاتا ہے کہ آپ بیت اللہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کراؤڈیڈ اتنی جگہ ہے. وہ لوگ رستے بند کر دیتے ہیں، ایگزٹ اور انٹرنس کے رستے الگ الگ بنا لیتے ہیں، جو بھی ہے. لیکن وہ جو واپسی کا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں واپس سیڑھیاں چڑھنی تھی تو وہاں پہ میں پیچھے مڑ کے ایسے دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا نہیں جانے کو دل کر رہا، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، لیکن مجھے نہیں پتا میں کب واپس آؤں گی اور اس جگہ کو دیکھوں گی. تو خیر وہ ٹائم بھی گزر گیا اور پھر ہم واپس آ گئے. اور واپس آ کے جو چیزیں تھیں وہ بھی اتنی ہی میسی تھیں اور اس سے بھی زیادہ مشکل تھیں. خیر اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن جو 3 چیزیں جو میں نے آپ سے پرومس کیا تھا، وہ جو میں نے چیزیں سیکھی وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو نالج ہے، یور نالج از یور سپر پاور. کہ آپ جتنا بھی نالج لیتے ہیں، نالج سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کا نالج، ہمارے پاس ڈگریز جو،
کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے کہ جن کے پاس نالج تھا، جو ڈگریز والے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے، ان کو نہیں پتا انہوں نے عمرہ کیسے پرفارم کرنا ہے. تو دین کا نالج آپ کے پاس جتنا ہے، جتنا آپ لے سکتے ہیں، اوتھینٹک نالج، اوریجنل نالج، یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر سے لے لیں، آپ جو اصل قرآن سے لے لیں، آپ حدیث سے لے لیں، تو وہ آپ کی سپر پاور ہے. آپ کو ادھر ادھر آپ کو ڈاماڈول نہیں ہونا پڑے گا. آپ کو ادھر ادھر وہ لٹکنے والی چیز ہوتی ہے نا، کہ وہاں پہ ایک لڑکی پوچھ رہی تھی جب ہم جانے لگے تھے، تو یہ کیا احرام جو ہوتا ہے وہ صرف وائٹ کلر کا ہوتا ہے، میرا تو دوپٹہ کسی اور کا رنگ کا ہے. حالانکہ عورت کا احرام تو جو بھی وہ پہن رہی ہے وہ اس کا احرام ہے. تو وہ جو ہے نا کہ وہ آپ کا جو نالج ہے وہ آپ کی سپر پاور ہے. تو جتنا آپ نالج لے سکتے ہیں، آپ دین کے، آپ جانے سے پہلے عمرہ کے بارے میں پوری ریسرچ کر کے جائیں، پورا پڑھ کے جائیں کہ مجھے وہاں پہ کیا کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، کن چیزوں کو میں نے کانشیسلی جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو نالج جو آپ کے پاس ہے، جو آپ لے رہے ہیں، یہ لینے کی کوشش کریں. اس کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کے پاس صرف فار گرانٹیڈ کبھی نہ لیں. وہ آپ کی سپر پاور ہے. آپ کو نالج یہاں سے وہاں تک پہنچاتا ہے، آپ کی ویلیو یہاں سے وہاں تک لے کے آتا ہے. اور سیکنڈ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو صحت ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، وہ سب سے ضروری ہے. جو دعا میں نے وہاں پہ سب سے زیادہ مانگی وہ عافیت کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دیں، مجھے صحت دیں کہ میں یہ عمرہ ادا کر سکوں. وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی جاتے ہیں کہ جو جاتے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ چند دن کے لیے جاتے ہیں نا، اسپیسیفک دنوں کے لیے آپ نے پے کیا ہے، آپ نے وہاں رہنا ہے اور پھر آپ نے واپس آ جانا ہے. لیکن ان دنوں کی اہمیت، ان دنوں کی جو آپ کو وقت کی قدر وہاں پہ جا کے ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لمحہ 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 ختم ہو رہا ہے اور آپ نے واپس بھی جانا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ زیادہ عبادت کریں، زیادہ یہاں پہ ٹائم ہم ایکٹیو ہو کے گزاریں، کانشیسلی گزاریں، اور پھر آپ بیمار ہو جائیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو صحت ہے وہ بہت اہم ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان 2 چیزوں کی قدر تب کرتا ہے جب وہ اس کے پاس نہیں رہتی. اس کو چاہیے کہ وہ 2 چیزوں کی قدر کرے، بیماری سے پہلے صحت کی، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کی. تو جو صحت آپ کی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہیلدی کھائیں، ہیلدی اپنی جسم کا خیال رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی اسپرچل ہیلتھ کا خیال رکھیں. یہ آپ کی جو ہے ان ریپلیسیبل چیز ہے، ان کو آپ نہیں ریپلیس کر سکتے. آپ بیمار ہو گئے، آپ کسی سے صحت لے بھی نہیں سکتے کہ بھئی ذرا تھوڑا سا اپنی ہیلتھ مجھے دے دو نا، میں تھوڑا چل پھر لوں، تھوڑا ایکٹیو ہو جاؤں. تو امپاسبل. اور جو تیسری چیز میں نے سیکھی وہ یہ کہ میدان عرفات میں جب میں گئی تو ہمیں واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے. ہمارا اور کوئی اینڈ نہیں ہے. ہم جتنا بھی کر لیں، ہم دنیا میں جتنا بھی کھولیں، ہم دنیا کی جو بھی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، ہم جو بھی کر لیں، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ لیں، ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ لیں، ہم ڈگریز کے پیچھے بھاگ لیں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے پیچھے بھاگ لیں، ہم جو بھی کر لیں، ہمارا اینڈ صرف اللہ ہے. ہم نے وہیں جانا ہے. قیامت کے دن ہم نے اسی میدان کی طرف جانا ہے، اور پھر ہم نے حساب دینا ہے. ہماری ایک کتاب ہوگی، ہمارا ایک ریکارڈ ہوگا. تو یہ چیز آپ کو اتنا کانشیس کرتی ہے کہ آپ، قرآن تو ویسے بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، آپ اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیمرہ فٹ ہے، تو ہم وہاں پہ بہت کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں جو ہمارے لیے بعد میں جو ہے ہماری ذلت کا باعث ہو. تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جب ہم حساب دیں گے تو ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم کتنے باعزت رہے اور کتنے ہم جو ہے وہ ذلت کا شکار ہوں گے. ہم جنت میں جائیں گے یا ہم جہنم میں جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے. جب میں وہاں بھی تھی خانہ کعبہ میں، تو میں ایک چیز میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ میں کتنی بے بس ہوں، میں کتنی گناہ گار ہوں. وہاں پہ اتنے لوگ ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی کوشش کر رہے ہیں ادا کریں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی دنیا، اتنے لوگ، اتنی دنیا، اور اس میں آپ کہیں بھی نہیں ہیں. آپ کہیں دب جائیں، آپ کہیں گر جائیں، آپ کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. آپ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اپنے رش میں. اگر آپ کے گھر والے نہیں ہوں، آپ کو کوئی ڈھونڈے گا بھی نہیں. تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو کچھ بھی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو جب آپ کو اپنی اتنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پن کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑے ہیں. اور اگر ہم اللہ کی نظر میں کچھ ہیں تو ہم کچھ ہیں. تو آخری جو لیسن تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی نظر میں کچھ بننا ہے کہ جب قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جاؤں تو میں کچھ ہوں، مجھے اللہ پہچان سکیں. کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پہچانیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو اینڈ ہے.
تو اللہ کی سامنے پہچان بنانے کے لیے تو پھر بہت مشکل ہے، بہت کام کرنے ہیں. تو بہت ساری نیتیں، قرآن جو ہے وہ قرآن کے ساتھ سفر کو چھوڑنا نہیں ہے، نمازوں پہ فوکس کرنا ہے اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنی ہے. تو اس جو پورے جرنی نے جو ایٹ دا اینڈ ٹرانسفارم کیا وہ یہ کہ اپنی نظر میں تو کچھ نہیں ہوں، اللہ کی نظر میں تو کچھ بننا ہے، اللہ کی نظر میں تو کچھ کر کے جانا ہے. یہاں پہ ایک مقصد ہے زندگی کا اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ کل کو جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو میں کچھ دکھا سکوں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ میں یہ لے کے آئی ہوں. میرے پاس یہ نہ ہو کہ اس دن میرے پاس کچھ ہو ہی نہیں اللہ کو دکھانے کے لیے، تو کتنی بے عزتی کی بات ہوگی. کتنی ابھی تو میرے پاس موقع ہے، ابھی تو جب میں واپس آئی ہوں میرے پاس ٹائم ہے، ایک رینیول کا ٹائم ہے، دوبارہ سے زندگی شروع کرنے کا ٹائم ہے. لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تب میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا. تو جہاں پہ بھی آپ جس سٹیج پہ ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں، آپ اپنی نمازوں میں، آپ جو اپنے دین میں جس پہ سٹیج پہ ہیں، اس کو وہاں سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں کہ ہم کچھ کر لیں اس ٹائم کو، اس زندگی کو استعمال کر لیں اور اللہ کی نظر میں کچھ بن جائیں. العرفة